السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑے اللہ مدعو شریف کی لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام بے اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس نشست میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان اور قرآن۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں، اس فراغت، اس خالی اوقات میں رمضان کے مہینے کا آ جانا، یہ ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر رمضان کے مہینے میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تو روزے کی اور قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو آگے ایک حدیث کے ذریعے میں بیان کروں گا۔ پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی قیمتی اوقات ہے کہ ہمارے لیے ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بہترین موقع ہے اپنے نیکیوں کو جمع کرنے کا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کہہ لیں تو دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی کو پہلے نہیں ملا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طریقے سے آپ غور کیجئے، ہمارے رمضان جو پہلے گزرے، ہمارے رمضان کا جو پہلا 10 دن ہوا کرتا تھا، پہلا 10 رمضان ہم اور آپ اپنے بھوک کی پریکٹس کرنے میں، اپنے کام کو، اپنے کاج کو، اپنے اوقات کو مینج کرنے میں، اسی طریقے سے موسموں کی تبدیلی میں، گرمی اور ٹھنڈی، بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرنے میں 10 رمضان گزر جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا 10 رمضان IPL کے میچ دیکھنے میں، کون جیتا کون ہارا، کس کو ایوارڈ ملا کس کو نہیں ملا، دوسرے 10 دن میں ہی گزر جایا کرتا تھا۔ اور رمضان کا آخری عشرہ جو 10 دن ہوا کرتے تھے، اس میں ہمارے عید کی شاپنگ، مارکیٹنگ، ان تمام چیزوں میں ہماری سمجھیے رمضان گزر جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا شکر ہے، فضل احسان ہے کہ اس سال اللہ رب العالمین نے ان تمام مشغولیات سے، تمام مصروفیات سے ہمیں پاک رکھا، ہمیں فری کر دیا، تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ جمع کر سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس طریقے سے غور کیجیے گا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہاں قرآن میں ذکر آیا کہ قرآن مجید نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں، تو رمضان کا جہاں ذکر ہے، رمضان کے جہاں احکام مسائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر قرآن کا ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے اگر کمبائن کیا جائے، جوڑا جائے، سمجھا جائے، تو رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 798، کتاب المساجد کے اندر اللہ کے نے فرمایا، یقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھنے والا جو ہے قرآن اس کے لیے سفارش کرے گی قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے گا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہونا چاہیے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، کہ قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو مسابقہ کرنے میں اس کی کمپٹیشن کی جائے۔ ایک انسان دوسرے بھائی سے آگے زیادہ پڑھے، پھر ایک دوسرے کو دیکھتا ہوا پڑھے، اس میں ایک دوسرے سے حسد رش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیے حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7529 کے اندر ایک حدیث آئی ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 2 چیزوں میں، ایک تو قرآن، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے حسد کرنا، اس سے کمپٹیشن کرنا جائز ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اسی طریقے سے آپ غور کریں گے تو قرآن کریم کو جو انسان پڑھ دیتا ہے بہت ماہر فراوٹ کے ساتھ، اور ایک انسان پڑھ نہیں پاتا، اٹک کر پڑھتا ہے، 1 2 3 4 5 ختم کر لیتا ہے، لیکن دوسرا ساتھی ایک بھی ختم نہیں کر پاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے دونوں کو مقام بتایا، دونوں کی ایک اسٹیٹس، اس کی حیثیت کو بتایا کہ جو انسان قرآن کریم کو تیز پڑھ لے، جو کم پڑھے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ دلیل ایک حدیث آئی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 798 کے اندر حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ،
کہ قرآن کریم کا ماہر، قرآن کریم کا پڑھنے والا، بہت اسکول میں پڑھنے والا، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَتَعُ فِيهِ، اور جو قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ختم نہیں کر پاتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، اس کو تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں، لَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے کہ جو زیادہ پڑھ لے، جو کم پڑھے، اس کے کوئی بڑی بات، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر ہے۔ معلوم کیا ہوا، یہ اسلام کے خصوصیات میں سے ہے کہ کوئی زیادہ بھی پڑھ لے، جو کوئی کم بھی پڑھ لے، اللہ رب العالمین کے ان کے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بھائی دوستو، میں آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ یہ حدیث یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ ایک حدیث آئی ہے مسند احمد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 199 کے اندر، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے روزہ رکھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ روزہ کیا کہے گی؟ یقول الصیام، روزہ کہے گا منعتہ ربی منعتہ الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، اے میرے رب، میرا بندہ روزہ رکھا تھا، اس نے کھانے کو چھوڑ رکھا تھا، شہوات کو چھوڑ رکھا تھا، تو اسے سفارش قبول فرما۔ قرآن بھی کہے گی وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں اس رات میں سونے نہیں دیا، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا رات کے وقت، لہٰذا اس کی سفارش کو قبول فرما۔ فَيُشَفِّعَانِ فِيهِ، اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائی اور سے معلوم کیا ہوا کہ قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہونی چاہیے، اور اس کو آگے بڑھ چڑھ کر پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر ہمارے اندر ذوق اور شوق پیدا کرنے چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سب کی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک، ایک نئی موضوع کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔